غور و فکر کر کے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنوں کو مسلمان کیا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا علی نے کن کن کو منافق کہا۔ نبوت کے فیضان سے کتنے مسلمان ہوئے، اور اہل تشیع کی امامت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کس کو مسلمان نہیں مانا۔ نمبر 2، کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی یا نہیں؟ اگر نہیں کی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی نے اصل دین پھیلایا تو وہ دین کس کس صحابی نے مانا؟ کون کون سا صحابی 14 معصوم اور 12 امام کے عقیدے پر تھا، جبکہ ابھی سارے امام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ یا 12 امام کا چناؤ نام بنام کس نے کیا؟ نمبر 3، اگر صحابہ کرام اور اہل بیت کا دین ایک تھا، صحابہ اور اہل بیت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک تھیں، تو سیدنا علی نے کون سی احادیث کس کو سنائی اور کس کتاب میں لکھی گئیں، جو سیدنا حسن و حسین امام زین العابدین باقر رضی اللہ عنہم سے ہوتی ہوئی اہل تشیع کی کتابوں میں آئیں؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہر مسلمان حاصل کر لے تو سمجھ آئے گی کہ ایک اسلام کو 2 اسلام میں تبدیل کرنے والے بڑے مکار، چالاک، ہوشیار، زمانہ ساز، بے دین، سبائی، باغی، قاتل اور مسلمانوں کو لڑانے والے اور اس لڑائیوں سے فائدہ اٹھا کر تاریخ مرتب کرنے والے اور کتابوں پر کتابیں لکھوا کر مسلمانوں کے خلاف محاذ بنانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کی تعریف کی، اس میں صرف 4 تن کے فضائل لے کر باقی سب صحابہ کرام کا انکار کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اور سیدنا علی کے نام پر ایک نیا دین بنا کر ختم نبوت کے بھی منکر ہیں۔ ورنہ بتا دیں کہ نبوت نے کتنے مسلمان کیے اور امامت والوں نے کن کن کو مسلمان کیا۔ جب آپ اس تھیوری پر عمل کریں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ برین واش کر کے کس قوم کو گالیاں نکالنے، مختلف قسم کے ریفرنس کے بغیر سوال کرنے، اپنی کتابوں کے منکر، صحابہ کرام کی شان کی آیات کے منکر، یزید کے نام پر پروپیگنڈا کر کے اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کرنے والے ختم نبوت کے منکر اور اسلام کے مخالف ایک نیا عقیدہ پیش کرنے کا مالک بنا دیا گیا۔ ایک اسلام وہی ہے جس میں صحابہ کرام اور اہل بیت سب کی روایات صحیح راوی اسناد کے ساتھ موجود ہیں، اور ان صحیح احادیث کی شرح کے اصول بھی موجود ہیں۔ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کی احادیث کی کتابیں ایک ہیں، مگر اہل تشیع کی حضور کو چھوڑ کر امام جعفر سے احادیث لے کر کہنا کہ ہم نے اہل بیت سے لی ہیں، تو یہ سب فراڈ بلکہ بہت بڑی دین دشمنی ہے۔ مسلمان متحد ہو کر ماہ محرم میں نکاح کی محفل کریں، 9 یا 10 محرم کو قبروں پر مٹی ڈالنا بند کریں، اہل بیت کے فضائل ہر ماہ بیان کریں سوائے ماہ محرم کے، تاکہ رافضیوں سے مشابہت نہ ہو۔ مزار اور پیر حضرات جو سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس ابو طالب مناتے ہیں، سیدنا علی کی بات کر کے باقی سب صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، سیدنا علی کا امام سیدنا ابو بکر کو نہیں مانتے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دیوبندی اور بریلوی کی تعلیم، عقائد اور اصول ایک ہیں، سوائے دیوبندی علماء کی 4 کفریہ عبارتوں کے اصولی اختلاف کے۔ البتہ دونوں جماعتوں کی تعلیم سعودی عرب کے وہابی علماء پلس اہل حدیث حضرات کے نزدیک بدعت و شرک ہے، جو کہ اہل سنت کے اصول کو سمجھے بغیر کہنا ایک بغاوت
اور ایک اسلام پر اکٹھا ہونے میں رکاوٹ ہے۔ وہابی پلس اہل حدیث کو چاہیے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں یا تو حنبلی ہو جائیں یا غیر مقلد، مگر رافضیوں کی طرح اہل سنت پر اٹیک نہ کریں۔ اہل حدیث حضرات کو صحیح احادیث پر عمل اور ضعیف احادیث کا منکر ہونے کا فارمولہ کس نے دیا؟ یہ ہرگز نہیں بتاتے، کیونکہ ہیں تو یہ بھی ایک فارمولہ دینے والے کے مقلد۔ البتہ دیوبندی، بریلوی الفاظ ہٹا کر اہل سنت کی تعلیم پر اکٹھے ہو کر رافضیوں اور خارجیوں کو شکست دی جا سکتی ہے اگر قیامت کا ڈر ہے۔ اہل تشیع بے بنیاد مذہب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان قرآن و سنت پر ایمان رکھنے سے بنتا ہے، اور اہل تشیع کے علماء کا سماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حسن و حسین، جعفر و صادق اور دیگر امام کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ان کی کتابیں سب من گھڑت ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں کو یہ مانتے نہیں، تو پھر کون ہیں اہل تشیع؟